تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ ایک بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتوں کی شکل میں نازل ہوا، اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ساتھ خبر دی جاتی تھی کہ یہ کس صورت میں کس مقام پر، اس کے آگے کون سی آیت ہوگی، پیچھے کون سی آیت ہوگی، وہیں پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈکٹیٹ کرواتے تھے کاتبین وحی کو۔ اس صورت کے بارے میں ایک اور بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے، کوئی سفید بال نظر آیا یا کوئی اور بڑھاپے کے آثار صحابہ کرام نے دیکھے، تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورۃ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب وہ کیا مضمون ہے سورۃ ہود کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر رہا ہے؟ وہ پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب، اور آپ کو کیا خیال بوڑھا کر رہا ہے کہ میری قوم بھی اڑی ہوئی ہے انکار پر، جھٹلانے پر، تو کہیں میری قوم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ جہاں تک کسی نبی کا تعلق ہے، کسی نبی پر تو اللہ کا عذاب نہیں آیا، عذاب قوموں پر آئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر کھائی جا رہی ہے وہ اپنی نہیں، اپنی قوم کی فکر ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص، ہر نبی بھی نفسی نفسی پکارے گا، اپنا میں قیامت کے دن امتی امتی پکاروں گا کہ ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ تو یہ وہ درد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس صورت میں کچھ بنیادی مضامین بھی ہیں ایمان کی موٹیویشن کے۔ ویسے تو یہ سارے مضامین پورے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سورہ یونس میں بھی دیکھا کہ کچھ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے اور تھوڑا سا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے، لیکن وہ جو موٹیویشن ہے، ایمان کی دعوت ہے، وہ جس زوردار طریقے سے سورہ یونس کی اندر ہمارے سامنے آئی، وہ اس کی کچھ نہ کچھ جھلک آپ کو یہاں بھی نظر آئے گی، موٹیویٹنگ انداز۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ، اور حضرت نوح علیہ السلام پر 2 رکوع آپ کو ملیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ اسی مقام پر ہے، اسی صورت میں۔ ویسے تو 29ویں پارے میں پوری ایک صورت ہے سورۃ نوح، لیکن وہ صورت جو ہے وہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد پر مشتمل ہے، پڑھنے والی صورت ہے وہ، کہ کوئی نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتا ہے تو کتنا ہمدرد ہوتا ہے اپنی قوم کا، لیکن پھر ایک سٹیج وہ بھی آتی ہے کہ اللہ کا پیغمبر بھی پکارتا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا زمین پر کوئی فرد، کوئی کافروں کا گھرانہ بھی بستہ نہ چھوڑنا، ربی انکا ان تذرہم، اس لیے کہ اللہ اگر اے میرے رب تو نے ان کو زندہ چھوڑا، یضلوا عبادک، تو تیرے بندوں کو گمراہی کرتے رہیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اب مجھے ان کی اولاد سے بھی امید نہیں ہے کہ یہ جنم بھی دیں گے تو فاسق و فاجر کو اولاد کو جنم دیں گے، لہذا اب ان کو تباہ کر دیں۔ تو فرمایا الف لام را۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے گا کہ میں جس پہ میں بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ صورتوں کی تقسیم ہے، اور صورتوں کو ملا کر احزاب کی تقسیم ہے۔ وہ بھی صحابہ کرام کے دور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہے کہ اکثر صحابہ وہ تہجد کی نماز میں تلاوت قرآن مجید کی ایک ہفتے میں مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اسی حساب سے یہ 7 منزلیں ہیں، آپ دیکھیں، اب جو آپ کے پاس نسخہ ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ لکھی ہوگی منزل، یہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ منزل نمبر 3 جو ہے وہ اب چل رہی ہے اس وقت، اور 7 منزلیں ہیں پوری، تو یہ تلاوت کے لیے بنائی گئیں۔ لیکن جب انحطاط آیا امت پر تو پھر 4 ساڑھے 4 پاڑے تلاوت کرنا روزانہ معمول نہ رہا،
اس کمزوری کی وجہ سے پھر قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا تلاوت کی غرض سے، لیکن بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے تقسیم کیا گیا۔ منزلیں جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، کوئی 4 پاروں سے زیادہ ہے، کوئی 4 پاروں سے کم ہے، لیکن کوئی صورت نہیں توڑی گئی۔ لیکن یہ تقسیم بڑی ظالمانہ ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی نسخہ پکڑ کر قرآن مجید کا اس کے ٹوٹل پیجز گن کر اور اس کو 30 پر ڈیوائیڈ کر کے اور یہ ڈویژن کر دی، جس سے صورتیں جو ہیں ٹوٹ گئیں بالکل، اور بڑی ہی ظالمانہ انداز سے انہیں توڑا گیا۔ اس کی مثال ایک جو ہے آپ کو یہاں مل رہی ہے، اور پھر آگے جا کر 14ویں پارے کے آغاز میں ملے گی کہ سورۃ ہود جو ہے یہ شروع ہوئی 11ویں پارے کے آخر میں، اور اس کی صرف 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، اور باقی پوری صورت وہ 12ویں پارے میں ہے۔ اسی طرح جب آپ 14ویں پارے میں پہنچیں گے تو وہاں بھی سورہ ہجر کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے کہ سورہ ہجر کی صرف پہلی آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، اور باقی پوری کی پوری صورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے حکیم و خبیر کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ انی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا بہترین ساز و سامان عطا فرمائے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور دے گا ہر عمل کرنے والے کو اس سے بھی زائد اجر۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیرا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے سینے دورے کرتے ہیں، پھر بھی وہ جانتا ہوتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جس کو وہ اعلانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی جاندار روئے زمین پر مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ ویعلم مستقرها ومستودعها، اللہ تعالیٰ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے پڑھنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے جہاں وہ سونپا جائے گا۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک واضح ڈاکیومنٹ کے اندر محفوظ ہے۔ اب جب میں چھوٹا تھا تو بڑا مشکل سے تصور قائم کرتا تھا، علماء سے سن کر کے ایک اعمال نامہ ہے اور ایک تقدیر کا پیج ہے کہ جس پر ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے۔ ظاہر ہے اس وقت تک ہمارا ذہن جو ہے وہ صرف کاغذ پر لکھی ہوئی چیز سے متعارف تھا، لیکن اب کمپیوٹر نے آ کے ایک سافٹ ویئر کا تصور اور سافٹ ڈاکیومنٹ کا تصور دیا ہے۔ اب ذرا اس کو کنسیو کرنا آسان ہو گیا ہے، لیکن ہرگز ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سافٹ فارم میں ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ تو آج تک کی انسان کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ذہن کی جو اس نے کی ہے۔ خود انسان کا ذہن قیامت تک کہاں تک پہنچنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس سے بھی بہت آگے ہے۔ لیکن بہرحال یعنی کمپیوٹر کے آنے سے ذرا وہ تصور کرنا ذرا آسان ہو گیا ہے، لیکن وہ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے، اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمارے ڈاکیومنٹ سے بھی کتنے سافٹ ہوں گے، وی ہیو نو آئیڈیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پھر اس نے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یقیناً اگر تم کہو گے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو لازماً کافر کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم مؤخر کرتے ہیں ان سے عذاب کو،
الا امت معدودت، ایک مخصوص مدت تک، تھوڑی سی مخصوص مدت تک، لا یقولن ما یحبسہ، تو یہ کہیں گے کہ کس چیز نے روک لیا عذاب کو، الا یوم یاتیہم، سن لو کہ جب وہ ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو پھر وہ ان سے ٹلے گا نہیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر یقیناً ہم چکھائیں انسان کو مزہ اپنی جانب سے کسی رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے وہ نعمت چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو پھر یہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی لو جی ساری قسمت اتنا مصیبتیں ہی صرف رہ گئی ہیں، ساری وہ جو نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔ یہ سارے جو محاورے بنے ہوئے ہیں مختلف زبانوں کے اندر، یہ سارے جو ہیں یہ آپ سمجھیے کہ یہ ملحدانہ محاورے ہیں، لیکن ہماری زبان پر بھی آتے ہیں، غریباں نے روزے رکھے تو دن بڑھے آ گیا، بالکل وہ یہی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور مہربانیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس کی طرف سے جو مصائب و تکالیف آئے ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر جو ہے ایک یعنی ورڈکٹ پاس کر دیتا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو نعمتوں کا مزہ تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو، تو ضرور کہتا ہے کہ دور ہو گئیں سب سختیاں مجھ سے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور فخر کرنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید تم چھوڑنے والے ہو اس میں سے کچھ جو وحی کیا جا رہا ہے اے نبی آپ کی طرف، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، أَن يَقُولُوا، کہ وہ یہ کہیں گے لوگ، لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا، او جاءہ معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ہٹو بچو کرنے کے لیے، جس سے اندازہ ہو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی نمائندہ ہے۔ جیسے کسی ملک میں کوئی کسی دوسرے ملک کا سفیر جاتا ہے تو بھی بہرحال ہوٹر بھی بجتا ہے اس کے آگے، اور اس کے آگے کوئی نہ کوئی پولیس والا جو ہے یا کوئی ملٹری پولیس کا کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے آگے ہٹو بچو کرتا ہے کہ کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہے، اللہ کا رسول ہو اور اس کے سامنے کوئی اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ ہو، یہ دل کو لگتی نہیں ہے بات۔ انما انت نذیر، اے نبی تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد نے یہ قرآن خود گڑھا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہو کہ اچھا تم پھر لاؤ 10 جیسی ہی اس صورتیں گھڑ کر، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، پھر جس کو چاہو بلا لو اپنی مدد کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ جو چیلنج ہے قرآن مجید کا، یہ 3 لیولز پر آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ حج میں آیا کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس جیسا قرآن لانے کے لیے، لا یاتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکیں گے اگرچہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اس کے بعد پھر یہ آیت آئی کہ اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، اور اس کے بعد جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود گھڑا ہے تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ۔ 1400 سال سے یہ چیلنج ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن آج تک بھی کچھ بھی پروڈیوس کر کے، ایک صورت بھی پروڈیوس کر کے نہیں لائی گئی کہ یہ دیکھو قرآن کے مقابلے کا۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہارا یہ چیلنج قبول نہ کریں، تمہاری بات نہ مانیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو کہ نہیں؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو کوئی بھی دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طالب ہے، نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، تو ہم بدلہ دے دیں گے ان کو ان کے اعمال کا پورا فیہا، دنیا ہی کی زندگی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ہاں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے، وحبط ما صنعوا، اور جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا وہ سب کا سب برباد ہو جائے گا دنیاوی زندگی ہی میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور ضائع ہو جائیں گے ان کے سب اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، ویتلوہ شاہد منہ، اور آ جائے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی تھی، اماماً رہنما ورحمتاً، اور باعث رحمت، اولئک یؤمنون بہ، تو یہی لوگ ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو اس کے وعدے کی چیز جو ہے جس کا وعدہ اس سے کیا گیا ہے وہ آگ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں، انہ الحق من ربک، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے ہی لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ گھڑا تھا، جھوٹ کہا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سنو ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں ہیں ایسے کہ عاجز کر سکیں اللہ تعالیٰ کو زمین میں، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو ملٹیپلائی کیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور کیونکہ شدت کفر کی بنا پر نہ وہ طاقت رکھتے تھے کہ کوئی بات سن سکیں، اور نہ ہی یہ طاقت رکھتے تھے کہ وہ دیکھ سکیں۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو بھی وہ جھوٹ اللہ پر باندھتے ہیں وہ سب کا سب ان سے گم ہو جاتا ہے۔ لا جرم، حقیقت یہ ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ یہ آخرت میں نقصان ہی سے دوچار ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے، واخبتوا الی ربہم، جو اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو گروہ ایسے ہیں کہ ایک شخص اندھا اور بہرا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ہل یستویان مثلا، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ سمجھ نہیں آتے تمہیں؟ مت ماری کہ بالکل تمہاری۔ اب شروع ہوا وہ رسولوں کا تذکرہ، پہلے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ دنیا میں وہ آئے ہیں، سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر یہ سلسلہ چلے گا، اور آخر میں پھر حضرت موسیٰ کا تھوڑا سا ذکر کر کے تو پھر وہ جو آخری بنیادی مضمون ہوتے ہیں ان پر یہ صورت اختتام پذیر ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، کیا کہتے ہوئے؟ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔